ملک بھر میں شہدائے کربلا کی یاد میں 9 محرم الحرام کے جلوس برآمد کیے گئے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر پانی، دودھ اور شربت کی سبیلیں لگائی گئیں۔ ملتان میں مرکزی جلوس امام بارگاہ ممتاز آباد سے نکالا گیا۔ بھاولپور میں مرکزی جلوس، بیری والا چوک اور اوچ شریف میں شبیہ علم کا جلوس برآمد ہوا۔ جھنگ میں علم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر زہرا، گجرانوالہ میں امام بارگاہ قصر ابو طالب سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس نکالا گیا۔ چنیوٹ، گجرات، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، منڈی بہاؤالدین میں بھی عزاداروں نے شہدائے کربلا کو یاد کیا اور جلوس نکالے۔ میاں والی ماڑی کے مقام پر دریائے سندھ میں کشتیوں پر جلوس نکالا گیا۔ حیدرآباد میں مرکزی جلوس لطیف آباد نمبر 5 سے برآمد ہوا، جس میں شبیہ تابوت، علم پاک اور ذوالجناح شامل تھے۔ میرپور خاص ڈہرکی میں شہدائے کربلا کی یاد میں جلوس برآمد ہوئے۔ سہون میں صدیوں پرانے تعزیے کے مرکزی جلوس میں ہزاروں عزادار شریک ہوئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مرکزی جلوس امام بارگاہ بمو شاہ سے برآمد ہوا۔ حساس علاقوں کو سیل کر کے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ ہنگو میں ماتمی جلوس محلہ سیدان سے برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ شاہو روڈ تک پہنچا۔ گلگت میں مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر اکبر ڈاکپورہ سے برآمد ہوا۔ عزاداران حسین نے امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اسلام آباد میں اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس امام بارگاہ اسنا شریف پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس بارے میں آپ کو مزید تفصیل بتائیں گے شیراز گردیزی۔ جی بالکل، اسلام آباد 9 محرم کا جلوس تقریباً دن کو 1 بجے امام بارگاہ اسنا شریف سے برآمد ہوا تھا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت ملوڈی پہنچا ہے، جہاں پہ نماز مغربین یہاں پر ادا کی گئی ہے اور اس کے بعد جلوس ایک بار پھر جو اپنے مقررہ راستے ہیں اس پہ امام بارگاہ کی جانب رواں دواں ہے۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزادار امام حسین شریک ہیں جو نوحہ خوانی کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسلام آباد پولیس کی بڑی تعداد اس جلوس کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ تعینات ہے۔ دیگر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی اس کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں اور ان کا اپنا سکواڈ، جو جلوس کے شرکا ہیں ان کا اپنا جو سکواڈ ہے وہ بھی آخری لیئر کے اوپر کھڑا ہے اور جلوس میں جو شامل ہونے والے لوگ ہیں ان کو تلاشی کے بعد ہی جلوس میں شامل ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ جلوس کے جو راستے ہیں ان پہ بڑی تعداد میں جو عزادار ہیں ان کے لیے لنگر حسینی اور سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جلوس اس وقت اپنے مقررہ راستوں پہ گامزن ہے اور امام بارگاہ اسنا شریف پہنچ کر یہ جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور کے مختلف امام بارگاہوں سے شب عاشور کے جلوس برآمد ہو گئے۔ شب عاشور کے 16 جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے فجر کے وقت اختتام پذیر ہوں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ابوبکر صدیق۔ جی، پشاور میں شب عاشور کے جلوس برآمد ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت میں کوہاٹی چوک میں موجود ہوں اور امام بارگاہ مرویہا سے جو ہے یہ جلوس برآمد ہو چکا ہے جو کہ اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے اور یہ جلوس جو ہے اسی راستوں سے ہوتے ہوئے دوبارہ امام بارگاہ مرویہا پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ اب تک جو ہے شب عاشور کے تقریباً 5 جلوس جو ہے وہ برآمد ہو چکے ہیں اور مجموعی طور پر آج جو ہے 16 جلوس برآمد ہوں گے اور تمام تر جلوس جو ہے رات بھر اپنے قدیمی راستوں پر رواں دواں ہو گئے اور فجر کے وقت جو ہے اپنے اپنے امام بارگاہوں پر اختتام پذیر ہو گئے۔ جلوس میں شامل جو عزادار ہیں وہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور جو ہے سینہ کوبی کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں تو غیر معمولی انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ اس وقت کوہاٹی چوک میں جو ہے 3000 سے زیادہ پولیس اہلکار جو ہے وہ سیکیورٹی کی ذمہ داریاں جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ سرویلنس کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے، سیف سٹی کیمروں سے جو ہے اس وقت نگرانی کی جا رہی ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے پولیس کے اعلیٰ حکام نے بھی جو ہے یہاں کا دورہ کیا اور تمام تر جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا۔ لاہور میں پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہونے والے 9 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ خیمہ سعادات پہنچ گیا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ آپ کو اس بارے میں مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے میاں عابد۔ جی، 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس آج صبح 10 بجے پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مغرب کے وقت یہاں خیمہ سعادات پہنچا، یہاں پہ مجلس ہوئی اور ابھی یہ یہاں سے واپس روانگی ہوگی اس جلوس کی۔ یہ یہاں پہ انہوں نے جو نماز ادا کی تھی وہ انارکلی چوک میں ادا کی تھی اور اس کے بعد یہ خیمہ سعادات پہنچے، یہاں پہ مجلس ہوئی اور مجلس جو ہے وہ ابھی جاری ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ جلوس جو ہے وہ واپس روانہ ہوگا اور پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس
जुलूस के रास्ते में जगह जगह सबीलें लगाई गई थी, नगर और न्याज का अहतमाम किया गया था और इसके साथ हुकूमत की तरफ से भी जो है वो इमदादी कैंप्स लगाए गए थे जिनमें पानी भी और जूस भी जो है वो मुहैया किया जा रहा था आज़ादारों को। आज़ादारों ने रास्ते में नुहा खानी भी की और मातम भी किया। इसके बाद जो है ये वहाँ इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट पहुँच के इख्तिताम पजीर होगा। जी। गुजरावाला में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हवेली सादात से बरामद हो गया। जुलूस की गुजरगाह पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। जी, गुजरावाला में 9वीं मुहर्रमुल हराम का शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हवेली सादात से बरामद हो चुका है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा हुआ है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रात गए इसी मुकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारान हुसैन नूख्वानी मातमदारी और सीना को भी कर रहे हैं, जबकि जुलूस के रास्तों पर अज़ादारान हुसैन के लिए एक खुसूसी लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया है। जुलूस के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। रोहड़ी में 9 मुहर्रम का 9 ढाला ताज़िया जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी दूसरी मंजिल करबला मैदान रोहड़ी पहुंच गया है। जुलूस के शुरा आज रात करबला मैदान में ही क़याम करेंगे। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, शोहदाए करबला की याद में रोहड़ी में 9 ढाला ताज़िया जुलूस जो कि तवील दौरानिये का होता है, इसमें अपनी दूसरी मंजिल तय कर ली है और ये अब से कुछ देर पहले मैदान करबला पहुंचा है, जहां पे जुलूस के शुरा ने अपना दूसरा पड़ाव डाल दिया है। आज पूरी रात और कल दोपहर तक यहाँ पे ज़री अक़दस करबला मौला की ज़ियारत कराई जाएगी। कल दोपहर 2 बजे के बाद ये जुलूस अपनी तीसरी और आखिरी मंजिल के लिए रवाना होगा, जो कि एक बार फिर रिवायती रास्तों से होता हुआ शोहदा कब्रिस्तान पहुंच के 5 से 6 बजे शाम के वक्त इख्तिताम पजीर होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात और पुरअमन माहौल की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। चकवाल में मातमी जुलूस में शिरकत के मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया कानून नाफिज करने वाले इदारे क़याम में अमन के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं।